اچھا وسیلے کے حوالے سے بھی بڑا لوگ کنفیوز ہوتے ہیں یا کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے ثابت ہے. قرآن کی آیت مبارکہ واضح ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الناس نہیں فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے, جن کے دل میں ایمان اتر چکا ہے. ان کی شان کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ تبارک و تعالی کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ابتغوا الیہ الوسیلہ, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو خطاب کن سے ہے؟ ایمان والوں سے. اب یہاں بعض لوگ اپنی تشریح کرتے کہ وسیلے سے مراد عبادت ہے, کہ عبادت کو رب کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ بناؤ, ایمان کو وسیلہ بناؤ. اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما دیا, ایمان تو پہلے سے ہے. اور اگر عبادت کو وسیلہ بنایا جائے, اور یقیناً جو نیک اعمال ہوتے ہیں یہ بھی رب کا قرب دلانے کا وسیلہ ہوتے ہیں. نیک اعمال کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے. بخاری شریف کی ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ 3 افراد تھے پچھلی امت کے, وہ کسی مصیبت میں مشکل میں گرفتار ہوئے, تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا, تو اس نیک عمل کے وسیلے کی برکت سے اللہ نے ان کی مشکل کو دور فرمایا. یہ وسیلہ پچھلی امتوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بخاری شریف میں حضور کا اپنا پورا بیان کردہ واقعہ موجود ہے. تو اب نیک عمل بھی وسیلہ ہے, بن سکتا ہے, لیکن یہاں کون سا وسیلہ مراد ہے؟ کیونکہ اگر صرف نیک اعمال ہی کو وسیلہ قرار دیا جائے تو رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اللہ سے تقوی اختیار کرو, اللہ سے پرہیزگاری, اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھو. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نیک عمل کرو, گناہوں سے بچو. تو نیک اعمال تو تقوی میں آ گئے, اب آگے ایمان لانے کے بعد, تقوی اختیار کرنے کے بعد رب نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ, رب کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو. اور یاد رکھیں وسیلہ اصل مقصود نہیں ہوتا, منزل نہیں ہوتی. منزل تک پہنچنے کے لیے, مقصود اور مطلوب کو پانے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے. تو بندہ مومن کی منزل رب کی رضا کو پانا ہے, رب کے عرفات کو پانا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جہان میں جس طرح ایمان, ہدایت اور اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے کتابوں کو اور نبیوں کو واسطہ بنایا ہے, اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ نیک افراد وسیلہ بنتے ہیں. اور حضور کا اپنا عمل ہے. حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضور کی چچی ہیں, مولا علی کی والدہ ہیں. جب ان کا وصال ہوا, کیونکہ نبی کریم علیہ السلام جب بچپنے کے عالم میں تھے تو نبی کریم علیہ السلام کی انہوں نے کفالت کرنے اور خدمت کرنے کی سعادت پائی تھی, اور آپ علیہ السلام سے بڑا ان کو محبت والا تعلق حاصل تھا. اور آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں. کن کو؟ حضرت مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کو, صحابیہ ہیں, اور حضور علیہ السلام کی چچی ہے, اور حضور علیہ السلام ان کو والدہ کہا کرتے تھے. جب ان کا وصال ہوا نا مولا علی کی والدہ کا, نبی کریم علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے, اور ان کی وہ خدمات جو انہوں نے حضور کے لیے کی ان کو آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. خلاصہ روایت کا یہ ہے کہ آپ خود معمولی غذا پر قناعت کرتی اور مجھے اچھا کھانا کھلاتی, خود معمولی لباس پہنتی, مجھے اعلیٰ لباس پہناتی, اور میری ماں کے بعد آپ میری ماں ہیں. پھر نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا لباس بطور تبرک, بطور کفن عطا فرمایا. آپ علیہ السلام مولا علی کی والدہ کی قبر میں خود تشریف لے گئے اور کافی دیر تک وہاں رب سے دعائیں کی, اور نبی کریم علیہ السلام نے خود ان کو قبر میں اتارا. یعنی نبی پاک علیہ السلام کا حیدر کرار کی والدہ اپنی چچی کے ساتھ کتنا عقیدت اور محبت والا تعلق ہے. تو وہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے جو حضور علیہ السلام نے حیدر کرار کی والدہ کے لیے دعا کی تھی ان کے وصال کے وقت, ان کی تدفین کے وقت, اس میں جو دعا تھی اس دعا کا خلاصہ یہ ہے کہ یا اللہ ان پر رحم فرما, ان کے لیے ان کی قبر وسیع فرما, ان کے درجات بلند فرما. خلاصہ بیان کر رہا ہوں, لیکن ڈائریکٹ دعا نہیں کی. سرکار فرماتے مجھ سے پہلے انبیاء اور میرے وسیلے سے یا اللہ ان کی بخشش فرما. غالباً موجم کبیر یا موجم اوسط, اب مجھے حوالہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے, اس میں یہ روایت موجود ہے. تو وسیلہ حضور نے اپنی ذات کا اور پچھلے انبیاء کا پیش کر کے حیدر کرار کی والدہ کے لیے رب کی بارگاہ میں بخشش کی انتظار. بخاری شریف میں فاروق اعظم کا عمل موجود ہے کہ قحط سالی ہو گئی, بارش نہیں ہو رہی تھی, تو
اب بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، حضرت فاروق اعظم نے حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کی، اے اللہ ہم تیرے نبی کے وسیلے اور واسطے سے تیرے سے بارش طلب کرتے تھے، تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم تیرے نبی کے چچا عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ راوی کہتے ہیں جیسے ہی عباس کا حضور کے چچا کا وسیلہ پیش کیا گیا، رب نے بارش عطا فرما دی۔ نوجوانوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے، وسیلہ کہاں سے آ گیا؟ بخاری کی حدیث ہے۔ یہاں پر پھر لوگ ہوشیاری کرنے کی کوشش کرتے کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں تو وسیلہ دینا جائز تھا، حضور کی ظاہری وصال کے بعد تو پھر حضور کا وسیلہ تو نہیں دیا گیا بلکہ حضور کے چچا کا وسیلہ دیا گیا۔ ابھی تو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وسیلہ دینا ہی شرک ہے، جائز ہی نہیں ہے، ابھی یہاں تک آ گئے کہ ظاہری حیات میں جائز ہے۔ اب یہ جو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جو حضرت عباس کا وسیلہ آیا نا، یہ بھی حضور کا وسیلہ ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ایسے کہ حضرت عباس کی ذاتی حیثیت کو حضرت فاروق اعظم نے ذکر نہیں کیا۔ روایت کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے عربی کلمات دیکھیں، یا اللہ تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ ہم پیش کرتے ہیں، تو حضرت عباس کا اپنا وسیلہ نہیں ہے، حضرت عباس اس حیثیت سے کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں، یہاں بھی نسبت مصطفیٰ کا وسیلہ حضرت فاروق اعظم رب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، اور گویا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف وسیلہ حضور ہی کی ذات کا نہیں ہے، حضور تو سب سے بڑے کائنات کے وسیلہ ہے، رب تک پہنچنے کا آدم کا بھی وسیلہ ہے۔ حضرت عباس کا وسیلہ پیش کر کے فاروق اعظم نے گویا کہ زمانے حال سے بتا دیا کہ اے امت، صرف حضور ہی کا نہیں، حضور کے صدقے میں حضور کے پیاروں کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، بالخصوص جو سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں، تو وہ ان کے ذہن میں اگر وسیلے کے حوالے سے کچھ تھا تو کچھ نہ کچھ افاقہ ہوا ہوگا، ورنہ اس پر دلائل موجود ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے ہمارے بزرگوں نے عقیدہ بنایا اور پھر قرآن و حدیث میں تلاش کرنا شروع کیا کہ یار کوئی دلیل مل جائے، دلیل مل جائے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث پڑھا ہے، قرآن و حدیث میں اللہ کا جو فرمان، اس کے محبوب کا جو فرمان ظاہر ہوا ہے، اسی کو ہم نے عقیدہ بنایا ہے۔ اب کوئی عالم کسی اسپیسیفک موضوع پر دلیل نہ دے پائے تو وہ اس عالم کے علم کی کمی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات معلوم ہوتا ہے، استحضار نہیں ہوتا، یاد نہیں ہوتا، بندہ بھولا ہوا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی۔ دین اسلام اور بالخصوص پھر دین اسلام کی جو اصل تفسیر اہل سنت ہے، وہ اپنے عقائد و نظریات، اپنے معمولات کو ثابت کرنے میں لاجواب نہیں ہے، بلکہ اتنے دلائل اہل سنت والاسلام کے پاس ہے کہ سامنے والے کو لاجواب کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم علماء سنت کے قریب آئے،